میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک اور جو اخلاقی فریضہ رہ گیا ہے کہ ہمارے اسٹیج کی ایک بہت ہی باوقار شخصیت اور آج کا یہ جو موضوع ہے، اس موضوع پر چند منٹ کی گفتگو پروفیسر ندیم صاحب کریں گے۔ پروفیسر ندیم احمد صاحب کا تعلق شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہے۔ کئی دہائی سے آپ شعر و ادب کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور ادب کے ایک اچھے اسکالر کے طور پر آپ جاننے جاتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی آج یہ محفل ہے اس میں کسی نقاد کا، کریٹک کا یا کوئی اور گفتگو کرنے والے کی ضرورت آج نہیں ہونی چاہیے عمر صاحب، حالانکہ اس کو کلیدی خطبے کے طور پہ رکھا گیا ہے، لیکن مشاعرے میں چونکہ ایک پروگرام اور بھی تھا جو ڈاکٹر امبیڈکر کے تعلق سے ہے کہ ان کے خیالات کو، ان کے جو نظریات ہیں تعلیم کے تعلق سے، اس پہ گفتگو کی جائے، لیکن مشاعرہ مجھے لگتا ہے کہ نعت ہو چکا ہے، تو اس کو اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے۔ لیکن ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح برق صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، ہم لوگ ان سے بہت انسپائر ہوتے ہیں۔ کل یا پرسوں میرے خیال سے آج تک پر یہ تھے، اور جیسا کہ آج کل جو اینکر لوگ ہیں وہ اکثر ہمارے خاص کر کے مسلم رہنماؤں کو بہت پیچ میں ڈالتے ہیں، الجھن میں ڈالتے ہیں، لیکن برق صاحب کی گفتگو سنا اور اتنی خوبصورتی سے وہ اس کو نکال لے گئے کہ میں حیرت زدہ تھا۔ میں ان کو سن رہا تھا اور بار بار دوبارہ میں نے اس حصے کو نکالا سر، اور اس کو ریپیٹیڈلی میں سنتا رہا کہ ان کا جو تجربہ ہے وہ کس طرح سے اس مرحلے سے نکل گئے وہ۔ تو ہمارے رہنماؤں کو ضرورت ہے کہ امبیڈکر نے جس طرح سے صدیوں کی غلامی سے سر اپنی قوم کو باہر نکالا، اور ہندوستان میں جو آئین ہے اس کے نفاذ میں اس نے جو اپنا حصہ پیش کیا، اس نے اپنی جو عقل اور اپنے خیالات کو اس طرح سے اس میں رکھا کہ ان کی قومیں جو ہیں وہ جو صدیوں کی غلامی سے دبی کچلی تھیں، استحصال زدہ تھیں، اس کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، اور بہت حد تک وہ قومیں نکل گئی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ برسوں میں جو سچر کمیٹی، حالانکہ سچر صاحب کا انتقال بھی ہو گیا، وہ کمپلیٹ کمیٹی جو ہے یا وہ جو ان کے جو رپورٹ تھی وہ اب تک نفاذ میں نہیں آ پائی، عمل میں نہیں آ پائی، تو ہمارے مسلم رہنماؤں سے ہماری گزارش ہوتی ہے یا ہم سوچتے ہیں کہ کاش جس طرح سے امبیڈکر نے اپنی قوم کو باہر نکالا، کیا ہمارے مسلم رہنما اس 30 کروڑ 35 کروڑ ہندوستانی مسلمان جو ہم لوگ ہیں، ہماری قوم کو وہ باہر اس سے نہیں نکال سکتے؟ ہمیں جس طرح سے مولانا آزاد نے جو ریزرویشن ہے اس کی مخالفت کی انہوں نے، یا اس ریزرویشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن چند مٹھی کی قوم ہے جو یہودی قومیں ہیں وہ دنیا پہ حکومت کرتی ہیں، ہماری قوم اتنی بڑی ہے پوری دنیا میں، کیا ہماری قوم اس پورے اپنے جو بھی علاقے ہیں، جو مسلمس علاقے ہیں، وہاں سر نرسری سے 12th اسٹینڈرڈ کے اسکول، اچھے اسکول قائم نہیں کر سکتے جو کمپٹیٹیو اسکولز ہوں جس میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں؟ اور اگر ہماری 50 لاکھ کی آبادی ہے، 25 لاکھ کی آبادی ہے، 1 لاکھ کی ہی آبادی ہے، اس میں 100 بچے اس طرح کے اسکول میں جائیں اور وہ دنیا کے بچوں سے مقابلہ کر سکیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا نظام بھی ہے، مسلمانوں کے پاس ہمارے پاس جب دولت زیادہ آتی ہے تو اس کو ایک فنڈ ہم ریز کرتے ہیں جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں کہتے ہیں جس کی جو استعداد ہے، ہمارے ہاں بہت سارے ڈپرائیوڈ کلاس ہیں، جو کمزور طبقہ ہے، اس کے لیے اس طرح کی کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا کیا جانا چاہیے، کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے کچھ بچے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں پہلی بار میں ایک ہاسٹل کو دیکھتا تھا، وارڈن تھا، نام تو بھول گیا میں اس بچے کا، ابھی دیکھ رہا ہوں، کیا نام ہے آپ کا؟ شعیب ہمارے جامعہ میں ہاسٹل میں رہتے تھے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں ان کو یہاں سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں میں جذبہ ہے
بچے اچھا کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو اس طرف لے جائیں. اس غلامی سے سر آپ لوگ پارلیمنٹ میں آواز کھڑی کر کے بلند کر کے ہمارے بچوں کو, ہمارے لوگوں کو, آپ سے اچھی امیدیں ہیں, اچھی امیدیں ہم رکھتے ہیں. کوشش یہ ہے کہ اس طرح کی انسٹیٹیوشنز قائم کیے جائیں, اس طرح کا کچھ نظریہ یا اس طرح کی کچھ راہ دکھائی جائے ہماری قوموں کو, جو امبیڈکر کی تعلیم کو یا امبیڈکر کے نظریے کو بھی ہمارے یہاں فروغ دیا جا سکے, یا اس نظریے پہ چل کے ہم مسلمان بچے جو ہیں اس کی طرف آگے آ سکیں. بہت شکریہ. بہت زیادہ دیر مخل نہیں ہونا چاہتا چونکہ مشاعرہ جو ہے چل پڑا تھا, اس بیچ میں مجھے بلا لیا گیا. بہت شکریہ.